ناکامیاں بھی در حقیقت کامیابی کا حصہ ہوتی ہیں. جب انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اپنی ناکامیاں بھی بڑے شوق سے بیان کرتا ہے. سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ انسان زندگی میں جب کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے یا کوئی بھی کام شروع کرتا ہے تو وہ اس میں اسے ناکامی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, یا جس وجہ سے وہ ڈی موٹیویٹ ہو رہا ہے, جس وجہ سے وہ اپنا کام جاری نہیں رکھ پا رہا, تو وہ کن چیزوں کو یا کن موٹیویٹڈ لیسنس کو سنے یا کن موٹیویٹڈ اسپیکرز کو سن کے وہ اس طرح کامیاب ہو سکتا ہے. تو اس میں ذرا آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیے گا. پہلی بات تو یہ ہے, وہ ہے اللہ کی ذات پہ توکل, اللہ کی رحمت سے امیدوار ہونا, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ کی جو رحمت ہے وہ آپ کی ناکامیوں سے بہت جو ہے وہ بڑی ہے. اس کی ذات ہماری جو ہے وہ سوچ سے بہت بڑی ہے, اس کی ذات ہمارے پروجیکٹ سے بہت بڑی ہے, ہمارے کارناموں سے بہت بڑی ہے. تو وہ ذات کو پتہ ہے, وہ ذات ہر ایک کو جو ہے وہ زندگی میں کہیں نہ کہیں موقع دیتی ہے آگے بڑھنے کا. اب یہ ہر ایک کا ٹائم ہوتا ہے. اب دیکھیں نا کہ سورج کے نکلنے کا ایک اپنا ٹائم ہے, چاند کے چمکنے کا ایک اپنا ٹائم ہے. تو یہ ٹائم جو ہے وہ اللہ پاک نے فکس کیے ہوئے ہیں. تو اسی طرح ہر انسان کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے کہ اس کو کب عروج دینا ہے, کب اس کو زوال دینا ہے, کب جو ہے وہ اس کو اسی جو ہے وہ سچویشن میں رکھنا ہے, کب اس کو مصیبت دینی ہے, کب اس کو خوشی دینی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اللہ پاک کی ذات جو ہے ان ساری چیزوں کو مینٹین کر رہی ہوتی ہے, اور اسے بہتر پتہ ہوتا ہے ہم سے کہ اس کے لیے کیا ضروری ہے. پہلی بات کہ اللہ کی ذات پہ توکل, تو اللہ پاک جو ہے وہ کامیابیوں سے نوازتا ہے اور انسان مایوسیوں سے پھر نکل بھی جاتا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ موٹیویشن کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ کسی خاص سپیکر کو ہی سنیں گے, خاص الفاظوں کو ہی سنیں گے تو آپ جو ہے وہ موٹیویٹ ہوں گے. موٹیویٹ کے لیے تو بہت ساری چیزیں ہیں. آپ جو ہے وہ چونٹیوں سے موٹیویشن لے سکتے ہیں کہ انسان سوچے کہ یہ جو چونٹیاں ہیں وہ یہ کس یونیورسٹی سے پڑھی ہیں کہ یہ ایک لائن میں چلتی ہیں, ہم لوگ نہیں چلتے. ٹھیک ہے, تو اس سے انسان موٹیویٹ ہو سکتا ہے. انسان جو ہے وہ جانوروں سے موٹیویٹ ہو سکتا ہے کہ یار یہ جو کتا ہے یہ اتنا صفائی پسند کیسے ہے, ہم اپنے گھروں کی صفائی کیوں نہیں رکھتے, ہم اپنے ملک کی صفائی کیوں نہیں رکھتے. تو اس سے موٹیویٹ ہو سکتا ہے. اس سے تو کیا آپ کوئی جنازہ جا رہا ہے, انسان اس سے موٹیویٹ ہو سکتا ہے کہ اس سے موٹیویشن مل سکتی ہے کہ بندے دے پتر بن جاؤ, کہ کچھ کر لو, ابھی ٹائم ہے. تو ہر چیز سے جو ہے وہ موٹیویشن لی جا سکتی ہے. وہ اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے موٹیویشن لی جا سکتی ہے, مگر یہ ان لوگوں کے لیے ہے, ان شخصیات کے لیے ہے, ان طالب علم کے لیے ہے کہ جو اپنے دماغ کو سیکھنے کے غرض سے جو ہے وہ کھلا رکھتا ہے. وہ اپنے دماغ کو خالی رکھتا ہے کہ میں نے لوگوں سے سیکھنا ہے, میں نے انسانوں سے سیکھنا ہے, میں چیزوں سے سیکھنا ہے. تو اس کو جو ہے پھر کہیں نہ کہیں سے موٹیویشن ملتی رہتی ہے. وہ پھر جانوروں سے بھی سیکھتا ہے, پرندوں سے بھی سیکھتا ہے, انسانوں سے بھی سیکھتا ہے, اساتذہ سے بھی سیکھتا ہے, بڑوں سے بھی سیکھتا ہے, چھوٹوں سے بھی سیکھتا ہے. پھر وہ علم سے بھی سیکھتا ہے, پڑھنے سے, بولنے سے, ہر چیز سے جو ہے وہ سیکھتا رہتا ہے. دوسری بات تو یہ. اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور چیز ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اتنے تاثیر والے ہوتے ہیں, ان کے اثرات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ صرف پاس سے گزر جائیں تو انسان کو موٹیویشن مل جاتی ہے. وہ اتنے جو ہے وہ اپنے عمل میں پختہ ہوتے ہیں, اتنے اپنی قابلیت میں پختہ ہوتے ہیں, اتنے اپنی جو ہے وہ سوچ افکار میں پختہ ہوتے ہیں کہ وہ صرف پاس سے گزرے ہیں. تو انسان جو ہے وہ ان سے موٹیویشن حاصل کر لیتا ہے کہ یار یہ بندہ کمال کا ہے, یہ شخصیت کمال کی ہے. اور کچھ لوگ اتنے مایوس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ صرف پاس سے گزر جائے تو بندہ مایوس ہو جاتا ہے. آپ ان سے ایک ملاقات کر لیں تو آپ خود بھی مایوس ہو جائیں گے, آپ خود کی منزلیں بھی بھول جائیں گے. ایسا ہوتا ہے نا لائف میں. تو لائف میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن میں بہت زیادہ تاثیر ہوتی ہے, اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی. اب موٹیویشن کے لیے بیسک تاثیر جو ہے وہ الفاظوں میں نہیں ہوتی. آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بڑا موٹیویٹ کرتے ہیں مگر لوگ موٹیویٹ نہیں ہوتے. بڑی باتیں سناتے ہیں, بڑے الفاظ سناتے ہیں, مگر لوگ موٹیویٹ نہیں ہوتے. چونکہ موٹیویشن کے لیے جو ہے وہ الفاظوں کا ہونا ہی ضروری نہیں. ٹھیک ہے, میرے استاد حضرت واصف علی واصف صاحب کا قول ہے, آپ فرماتے ہیں کہ وہ الفاظ جو دل سے نکلتے ہیں پھر وہ دل میں اترتے ہیں. تو وہ شخص جو دل سے کوئی بات کرتا ہے, وہ شخص جو نیت سے بات کرتا ہے, وہ شخص, ہمارا کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری صرف یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کوئی بھی پروجیکٹ شروع کریں, کوئی بھی کام شروع کریں,
کوئی بھی جو ہے وہ راستہ چنے، تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم جو ہے اپنی نیت کو خالص کر لیں. جب ہم اپنی نیت کو خالص کر لیں گے تو پھر اللہ پاک جو ہے وہ آسانیاں عطا فرماتا ہے. پھر جو ہے راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں، منزلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں. پھر کبھی کبھار اگر تھوڑی بہت مایوسی آ بھی جائے تو پھر ایسے لوگ آپ کی فہرست میں ہونے چاہیے، ایسی شخصیات آپ کے پاس ہونی چاہیے، ایسی کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، ایسے لوگ آپ کے پاس ہونے چاہیے کہ جن کو آپ کبھی نہ کبھی سنیں تو آپ جو ہے وہ اگر ڈی موٹیویٹ بھی ہے تو موٹیویشن آپ کو مل جائے. المختصر کے بات کو ختم کر رہا ہوں کہ ناکامیاں بھی در حقیقت کامیابی کا حصہ ہوتی ہیں. جب انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اپنی ناکامیاں بھی بڑے شوق سے بیان کرتا ہے کہ میں فلاں جگہ پر بھی ناکام ہوا تھا، فلاں جگہ پر بھی ناکام ہوا تھا. تو انسان جو سیکھنے والا ہوتا ہے، جس کا مزاج سیکھنے والا ہے، جو چاہتا ہے کہ میں لرن کر لوں، میں سیکھوں، تو وہ ناکامیوں سے بھی سیکھتا ہے، وہ کامیابیوں سے بھی سیکھتا ہے، چونکہ اس نے خود کو سمجھا ہوا ہے کہ میں کچھ نہیں، میں طالب علم ہوں، اور وہ قبر تک سیکھتے ہی رہتا ہے. اور جو شخص کہے کہ میں تو جو ہے بڑا ایک پہاڑ بن گیا علم کا، میں نے پتہ نہیں کیا مارکا سر کر دیا ہے، تو پھر جب وہ یہ چیزیں آ جائیں تو پھر اس کے لرننگ بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ آگے سیکھ بھی نہیں پاتا، اور وہ پھر ڈی موٹیویٹ ہی ہوتا ہے، پھر وہ مایوسی ہوتا ہے، اور مایوسی کیا ہے؟ وہ کفر ہے.